السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ مکہ پہنچ کر عمرہ کیسے کریں۔ عمرے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ چونکہ عمومی طور پر لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اس لیے ان کا سب سے پہلا کام مکہ پہنچ کر یہ ہے کہ عمرہ کر کے فارغ ہو جائے۔ تو عمرے کے لیے وہ احرام پہن کر کے جاتے ہیں۔ احرام کے آداب بعد میں ذکر کیے جائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد اپنے ہوٹل وغیرہ میں آرام کرنے کے بعد پھر حرم شریف کے لیے نکلے۔ حرم شریف کے لیے نکلے تو وہاں پہنچ کر ان کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف سے پہلے حالت احرام میں جو تلبیہ لبیک پکار رہے تھے وہ بند کر دینا ہے، اور طواف کے لیے وضو بنانا ضروری ہے، طہارت شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے طواف کی ابتدا شروعات حجر اسود سے کی جائے گی۔ اب حجر اسود پر پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ تو اگر موقع مل جائے تو آپ بوسہ دے دیں، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، آرام سے پہنچ جائیں، لیکن خیال رکھیں کسی کو دھکا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور بوسہ دینے کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہیں۔ اور اگر بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ سے یا ڈنڈے سے چھو لے، ہاتھ سے یا ڈنڈے سے چھو لے، پھر اسے چوم لے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے داہنے ہاتھ سے ایک بار اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں، لیکن اس بار ہاتھ کو نہ چومیں، اور پھر طواف شروع کر دیں۔ طواف میں آپ کو 7 چکر لگانا ہے۔ ہر چکر میں آپ جب حجر اسود سے جائیں گے تو حجر اسود پر آ کر کے آپ کو ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے رکن یمانی پڑے گا، تو وہاں سے اور حجر اسود کے بیچ میں آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ رکن یمانی پر پہنچ کر کے آپ صرف داہنے ہاتھ سے اسے چھو لیں، اسے بوسہ نہ دیں اور نہ ہی ہاتھ کو چومیں۔ اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو آپ اپنا طواف جاری رکھیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنا یا چلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اب آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ طواف کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اجتباء، کندھا کھولنا، احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے پر نکال کر کے ڈالنا، یہ مسنون ہے۔ آپ کو پورے طواف میں کندھا کھلا رکھنا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو بند کرنا ہے۔ اور دوسرے رمل، پہلے کے شروع کے 3 چکروں میں دلکی چال چلنا، تھوڑا اکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے، اور یہ بھی مستحب ہے۔ تو اس طریقے سے آپ طواف کریں گے، آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر ختم کریں گے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ایک حاجی عمرہ کرنے والا مقام ابراہیم پر جائے گا اور وہاں یہ دعا پڑھے گا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر مقام ابراہیم کو سامنے کر کے اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر جگہ مل جائے آسانی سے تو بہتر ہے، نہیں مسجد حرام میں کہیں بھی آپ پڑھ لیں، بھیڑ بھاڑ میں آپ وہاں اپنے کو تکلیف نہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کندھا ڈھانک لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم پینا اور اس سے وضو کرنا، اور اس کا کچھ حصہ سر پر ڈالنا مسنون اور مستحب ہے، لیکن آپ دیکھیں موقع ملے، بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو یہ کام انجام دے، یہ آپ کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔
اب اس کے بعد دوسرا کام ہے سعی. ایک کام طواف، دوسرا سعی، اور تیسرے کام حلق یا تقصیر. یہی 3 کام ہیں عمرے کے اندر. تو سعی کے لیے آپ کو پہلے صفا پہاڑی پر جانا ہے. صفا پہاڑی پر جائیں، اس کے قریب ہوں تو یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اور صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آ جائے، لیکن اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. پھر وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 3 بار اسے پڑھنا ہے. اب صفا پہاڑی پر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا کریں، اور پھر اس کے بعد پہاڑی سے اترے مروہ کی طرف چلے. دونوں کے بیچ میں سبز ستون ہے، ان ستونوں کے بیچ میں آپ کو دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے. اما ہاجرہ یہاں پر دوڑی تھی، تیز چلی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ مروہ پر پہنچ جائیں تو مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. وہاں پر آپ کو یہ دعا نہیں پڑھنی، یعنی یہ آیت، صرف دعا مانگنا ہے. اس طرح ایک چکر پورا ہو گیا. پھر آپ مروہ سے لوٹیں، بیچ میں سبز ستون میں تیز چلیں، پھر صفا پر پہنچ جائیں، پھر یہاں سے لوٹیں. اس طریقے سے 7 چکر آپ پورے کر لیں. اب دوسرا عمل پورا ہو گیا. تیسرا عمل ہے حلق یا تقصیر. حلق افضل ہے اور تقصیر اس کے مقابلے میں مفضول ہے. آپ چاہے تو حلق کرا لیں اور چاہے تو بال کے چھوٹے کرا لیں. داہنی طرف سے بال کٹوائیں یا حلق کرائیں، اور پورے سر کا بال کٹوائیں، پورے سر کا حلق کرائیں. تھوڑا سا کرانا جیسے کہ بہت سارے حاجی کرتے، یہ درست بات نہیں ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چوٹی پکڑ کر انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں یا اپنے کسی محرم سے کٹوا لیں. عورتوں پر حلق یا تقصیر نہیں ہے. اس طریقے سے عمرہ آپ کا پورا ہو گیا. عمرہ آپ کا پورا ہو گیا. اب آپ حج تمتع کرنے کے لیے گئے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، احرام کا کپڑا آپ بدل لیں اور پھر عام حالت میں جیسے رہتے ہیں آپ رہیں. پھر جب حج کا وقت آئے گا 8 ذی الحجہ تو اپنی اپنی جگہوں سے واپس حج کی نیت کر کے احرام پہن لیں گے. یہ عمرے کا مختصر طریقہ. یہ 3 کام طواف، سعی، حلق یا تقصیر، اور اس کا طریقہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آسانی فرمائے اور ان کی نیکیوں کو، حج کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.